زندگی بہت عجیب ہے. ہم اکثر زندگی کے وہ رنگ اوڑھ کر جیتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتے، اور جو پسند ہوتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے. اختیار میں اگر ہو بھی جائیں تو قسمت کی مخالف ہوائیں ان کا رخ بدل دیتی ہیں، اور ہم وہیں تتلی کے کچے رنگوں کی طرح ان کو اپنی ہتھیلیوں سے اترتا دیکھتے رہ جاتے ہیں. جب آپ کی اپنی پلیٹ اور اپنا دل حلال سے بھرا ہوا ہوگا تو آپ کو حرام کی بھوک نہیں لگے گی. آپ دوسروں کے غلط رواجوں سے متاثر نہیں ہوں گے. آپ انسٹا پر چلتی ہر دوسری ریل کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں نہیں بھریں گے. آپ کے اندر کسی قسم کی حسرت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ اپنے تمام تر شوق، خواہشات، ضروریات کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی کی محتاجگی کے بغیر خود پوری کر سکیں. انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت کا بڑا درجہ ہے. صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے. زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں. مرد کی تربیت کا تب پتہ نہیں چلتا جب وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو. بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ نہیں. رشتے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ مضبوطی سے پکڑیں گے تو وہ مر جائیں گے، اگر آپ ڈھیلے پکڑیں گے تو وہ اڑ جائیں گے، لیکن اگر آپ احتیاط سے پکڑیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. ہم جتنے بھی مضبوط ہو جائیں، رشتے ہماری سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے. ہم نہ ان سے بھاگ سکتے ہیں، نہ بھاگنا چاہتے ہیں. میں خود کو انہیں ایکسپلائٹ کرنے دیتا ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ میری آخری حد کیا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے بھی کہ ان کی آخری حد کیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں ہدایت کا چراغ بن جاؤں. دنیا میں کوئی مجھے جانے یا نہ جانے، لیکن وہاں اوپر آسمان میں فرشتے مجھے جانتے ہوں، مجھ سے محبت کرتے ہوں، اور میرے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہوں. یہی اس کی محبت ہے کہ جب کوئی اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے تب وہ خود تک آنے والے ہر دروازے کو اپنے بندے پر کھول دیتا ہے. بے شک اللہ پاک سے زیادہ ہمیں چاہنے والا کوئی بھی نہیں. اچھی باتوں میں روشنی ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے اور شفا ہوتی ہے. اچھی باتیں کہہ کر آپ ماحول کو روشن، خوشبودار اور صحت بخش بنا دیتے ہیں. زندگی کا اصل مقصد دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے. جب آپ کسی کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں تو اصل میں اپنی زندگی میں سکون اور خوشیاں بڑھا رہے ہوتے ہیں. یہی زندگی کا حسن ہے. خود کو رب سے جوڑیں، کبھی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے، کبھی چھوٹے چھوٹے قدموں سے. جب ماں باپ کو دیکھیں تو پیار سے مسکرا دیں، راہ چلتے کو سلام کر دیں، کسی کو اچھی نصیحت کر دیں، کسی کو برے کاموں سے روک دیں، کسی کو پانی پلا دیں تو کسی کی خوبی کی تعریف کر دیں. رب کا تعلق آپ سے بڑی بڑی قربانیاں نہیں مانگتا. رب کو پانا بہت آسان ہے، بس آپ نے آغاز کرنا ہے. آج ہی سے آغاز کر دیں. آپ جتنے پرانے ہوتے جائیں گے اتنے ہی خاموش ہوتے جائیں گے. گزرتی عمر آپ کو عاجز بنا دے گی، اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا. کہنے اور کرنے کی حجت تمام کر چکے تو اپنا معاملہ، اپنی اذیت اور اپنی تکلیف اللہ پہ چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ درد کا حقیقی تدارک، زیادتی کا اصل بدلہ اور دل کا ابدی سکون صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے. استغفار نیکیوں میں سب سے عظیم عمل ہے. جو شخص اپنی زندگی میں پریشانی، تنگی رزق، دل کی بے چینی، اعمال میں کمزوری اور حالات کی الجھنیں محسوس کرے تو وہ اخلاق کے ساتھ اللہ کی توحید کو مضبوطی سے تھام لے اور دن رات کثرت سے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، کیونکہ استغفار وہ کنجی ہے جو بند دروازے کھولتی ہے، دلوں کو سکون بخشتی ہے اور رب کی رحمتوں کو کھینچ لاتی ہے. اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ رب العزت تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا. بے شک وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. ہوائیں سرد ہو جائیں یا لہجے برف ہو جائیں، ہم اس کی یاد کی چادر کو خود پہ تان لیتے ہیں. سنو درویش، لوگوں کی کوئی دنیا نہیں ہوتی، ملے جو خاک رستے میں اس کو چھان لیتے ہیں. وہ روٹ جاتا ہے تو ہماری جان نکلتی ہے، یہ سانسیں جاری رکھنے کو ہم اس کی مان لیتے ہیں.
یقین رکھیں اپنے اللہ پر، اگر آپ گرے ہیں تو وہ آپ کو سنبھال لے گا، اگر آپ اذیت میں مبتلا ہیں تو وہ آپ کی اذیتیں ایک کن کے ذریعے ختم کر دے گا، اگر آپ اس وقت کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں تو وہ آپ کی پریشانی کا حل آپ تک لے آئے گا انشاءاللہ۔ صبر کا دامن تھامے رکھو، اللہ کی محبت میں ہمیشہ خیر چھپی ہوتی ہے، وہ تمہیں بہترین وقت پر نوازے گا انشاءاللہ۔ جس طرح ایک چھوٹے سے بیج کے اندر پورا درخت اپنی تمام شاخوں، پتوں اور پھلوں کے ساتھ پوشیدہ ہوتا ہے، اسی طرح ہر عمل کے اندر اس کی نیت چھپی ہوتی ہے اور اصل قدر و قیمت اسی نیت سے طے ہوتی ہے۔ کسی کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ خلوص دل سے دی جانے والی دعائیں ہیں۔ انسان کی ذات کو کسی کی دعاؤں سے جوڑ دینا رب کا بندے پر بہت بڑا انعام ہے۔ اگر انسان میں ساتھ نبھانے کے گن نہ ہو تو کم از کم اتنی ہمت ضرور ہونی چاہیے کہ ساتھ چلنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بزدلی کو تسلیم کرے اور اسے واپس اسی مقام پر چھوڑ کر آئے جہاں سے اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ کر سفر کا آغاز کیا تھا۔ زیادہ سوچنا ہماری زندگی کا سکون، خوشی اور مسکراہٹ چرا لیتا ہے۔ ہر وقت ہر بات پر غور کرتے رہنا ہمیں ذہنی تھکن اور بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو آسانی دیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف اندوز ہوں اور اپنے ذہن کو آزاد رکھیں۔ یاد رکھیں زندگی کا سکون اسی میں ہے کہ ہم ہر بات کو دل پر نہ لیں اور سادگی کو اپنائیں۔ خدا تمہاری دعا جلد سنے گا، وہ تمہیں اپنے خاص چنے بندوں میں شامل کرے گا اور تمہیں صبر آ جائے گا، کیونکہ تم رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاؤ گے، بس کبھی ہمت نہ ہارنا۔ خدا تمہاری دعا جلد سنے گا، وہ تمہیں اپنے خاص چنے بندوں میں شامل کرے گا اور تمہیں صبر آ جائے گا، کیونکہ تم رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاؤ گے، بس کبھی ہمت نہ ہارنا۔ اور اگر کسی وجہ سے جان کر یا انجانے میں اس صراط مستقیم کی پٹری سے اتر گئے ہو تو توبہ میں دیر نہ کرنا۔ اللہ ہی تو رازدار ہے، ہمارے جھکے ہوئے سر، ہمارے دل پر بہتے آنسو، ہماری کپکپاتی زبان اور ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا، وہی تو ہے جو ہماری ڈگمگاتی دعاؤں کا رازدار ہے، وہی تو سہارا ہے، وہی امید ہے، وہی دوست ہے اور وہی محبت۔ ہماری دعاؤں کا یقین سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ سے کہنے لگے نا کہ میری ہر دعا قبول ہوگی، یقین مانے وہ واقعی قبول ہوگی۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں، ہر وہ شخص خسارے میں ہے جس نے اپنے من پسند شخص کو بتایا ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مان رکھنا سیکھیں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ جس مال کو جمع کرنے میں تم نے پوری عمر لگا دی، اسے اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کی اجازت نہیں۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے اپنی ذات اور اپنے دل کے ٹکڑے اٹھاؤ اور خاموشی سے الگ ہو جاؤ۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ ہر نئے صدمے پہ ضامن ایک غلط فہمی۔ لوگ کہتے تھے کہ صبر آ جائے گا، کب آئے گا؟ میں نے کانٹوں کو بھی چھو کے بتایا اسے، ایسے چپتا ہے تیرا بدلا ہوا لہجہ مجھے۔